آپ میٹنگ یوٹیوب پہ لائیو کر دی ہے، جو مصروف ہیں ان کو میٹنگ کا لنک مل جائے گا۔ میری اس ٹائم پہ تھی طبیعت اوکے تھی، مطلب بہتر تھا، تو میں نے کہا چلیں 11 بجے میٹنگ میں آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں، رات کو کیا پتہ پھر خراب ہو جائے طبیعت، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کل میٹنگ نہیں دی، میری طبیعت بہت خراب تھی، مجھ سے بولا تک نہیں جا رہا تھا، تو میں نے کہا ہمیں اور خراب ہو جانی ہے اس لیے۔ تو دیکھیں جو بندہ دنیا میں آیا ہے نا، اس کا جو دماغ ہے نا، وہ اس کو ہیرو بھی بنا سکتا ہے اور وہ اس کو زیرو بھی بنا سکتا ہے۔ اب ایک بندہ پیدا ہوتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اسکول میں ٹیچر، گھر والے بولتے ہیں بیٹا تو نے نا پائلٹ بننا ہے۔ کیا بننا ہے؟ پائلٹ۔ تو نے نا نیوی میں جانا ہے، تو نے ایئر فورس میں جانا ہے، تو نے ڈاکٹر بننا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کے بچپن میں مائنڈ سیٹ کرائے جاتے ہیں کہ تم نے ملازمت ہی کرنی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ تم نے لیڈر بننا ہے، تم نے غریبوں کی مدد کرنی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں بولتا، بس بولتے ہیں تم نے نوکری کرنی ہے بیٹا، نوکری نال ہی چھوکری، خوشحال زندگی۔ سمجھ آ گئی؟ بچپن سے آپ کو ماں باپ ٹارگٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ وہ غلط نہیں ہے، میں ماں باپ کو کبھی نہیں کہتا کہ وہ غلط ہے، وہ اپنے لحاظ سے ٹھیک ہے۔ وہ آپ کو اپنے مائنڈ سے ٹارگٹ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر بھی مائنڈ سے ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ پڑھائی کرو، پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، سنا ہوا ہے نا؟ تو نواب بن رہے ہیں، کیا بننے ہوئے ہیں آپ؟ پڑھ لکھ کے، جس نے 10 بھی پڑھی ہیں، جس نے 12 پڑھی ہیں، 14 پڑھی ہیں، نواب ہیں آپ؟ نہیں ہے سر، یہ زمانہ ڈگریوں کو کوئی ویلیو نہیں دیتا، یہ زمانہ دیتا ہے سکل کو ویلیو۔ سر موچی ہے نا جو جوتے سلائی کرتا ہے، وہ ڈیلی کی 2500-3000 روپے کی دیہڑی لگاتا ہے، 80,000 روپے مہینے کا وہ کما رہا ہے۔ آپ 16 پڑھے ہوئے دفتر میں بھی کام کر رہے ہو نا، 45-50 سے زیادہ نہیں کما سکتے۔ بتائیں، وہ آتا ہے 7 بجے اور 2 بجے چھٹی، اب بتائیں، اور آپ چھٹی کی تو سیلری کٹے گی، کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، کسی کی خوشی میں نہیں شریک ہو سکتے، کسی کے غم میں شریک نہیں ہو سکتے، کوئی بیمار ہے اس کی بیمار پستی کے لیے اس کے گھر نہیں جا سکتے۔ ساری بات سمجھ، آپ غلام ہیں، جہاں پہ جاب کر رہے ہیں وہ باقاعدہ آپ کو سٹل بیٹھنا پڑتا ہے، پیاس بھوک درد برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ایسا بھی کیا جینا ہے جو آپ کو اپنے دماغ سے کام کرنے کی صلاحیت نہ دے، دل کا صلاحیت نہ دے۔ میں کسی کو برا نہیں کہتا، میں نے آج دن تک جتنی میٹنگ ہے میں نے کسی کو برا نہیں کہا، میں صرف عکس دکھاتا ہوں میٹنگ، جسٹ آپ کے دماغ اور آپ کے دل کو ٹارگٹ کرتا ہوں۔ آپ اپنے دماغ سے سوچیں نہ، ایک دل سے سوچیں کہ آپ خوش ہیں جو آپ جابس کر کے خوش ہیں؟ نہیں ہے سر جی، مجبوری ہے، گھر کا پیٹ پالنا ہے، اور کیا کریں، کدھر جائیں؟ سمجھ آ گئی ہے؟ اب بچپن میں آپ کا دماغ سیٹ کیا گیا ہے کہ بیٹا تم نے یہ کرنا ہے، اسکول میں میں نے پائلٹ بننا ہے، میں نے ڈاکٹر بننا ہے۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ 10ویں پاس ہوئی ہیں جی، چھٹیاں ابھی بچوں کو ہونی ہے نا، آپ خود دیکھ لینا، آپ اپنے بھتیجوں کو دیکھ لینا، اپنے کزنوں کو دیکھ لینا، اپنے بانجوں کو دیکھ لینا، اپنے رشتہ داروں کو دیکھ لینا، اپنے پڑوسیوں کو دیکھ لینا۔ وہ یقیناً چھٹیوں میں کیا کریں گے؟ بچے ویلے ہوں گے، ماں بکیں گے چل پتر دکان، بازار میں دکان ہے ادھر تجھے میں چھوڑتی ہوں، ادھر وہ بچہ کام ہی کرے گا، 5-6 ہزار روپے اس کی ماں کو ملتا رہے گا۔ وہاں پہ اس بچے کے جو اس نے دماغ میں سوچا ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہ اس کی ادھر ہی مر گیا، زمین مر گیا۔ اسے بس یہی پتہ ہے کہ میں نے جی کام کرنا ہے، مجھے مہینے کے بعد پیسے ملنے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک بچے کا 14 سال کے اندر ہی اس کا مائنڈ ایسا سیٹ کرا دیا جاتا ہے کہ تم نے مہینے کے بعد ہی پیسے لینے، تم نے ڈیلی نہیں لینے۔ تو وہ بچہ کہتا ہے چل، ماں باپ کہتا ہے چل یہ ہنر آ جائے گا، کپڑوں کی دکان پہ جائے گا، کچھ آ جائے گا، عقل آ جائے گی اس کو، بولا سا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ عقل گھر میں بیٹھ کے بادام کھانے سے نہیں آتی، عقل آتی ہے دنیا کی ٹھوکریں کھانے سے، اور دنیا کی ٹھوکریں بھی یہ نہیں ہے
کہ ذلیل کریں، چپیڑے ماریں لوگ، یہ کریں وہ نہیں. جب تک وہ بندہ اپنے دل اور دماغ سے کام نہیں لیتا اسے عقل نہیں آتی. آپ کے پاس اب میں کہوں عقل آپ کے پاس نہیں، عقل ہوتی تو سر آپ اپنا بزنس کر رہے ہوتے، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا. الحمدللہ آپ دل سے کہہ رہے ہوتے الحمدللہ میرا اپنا بزنس ہے، میں کام کروں نہ کروں مجھے پیسے آتے ہیں. اب کام جائیں نہ سر، 10 دن نہ جائیں جاب کے اوپر، گھر میں بکریاں آپ کو گالیاں پڑنی ہیں، اور جہاں پہ جاؤ گے بوس آپ کو بکریاں گالیاں دے گے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. کیونکہ سر آپ کا مائنڈ ہی سیٹ ایسا کرایا گیا ہے بچپن سے کہ آپ غلام ہو، غلاموں کی طرح رہو، ٹھیک ہے، بس مر جاؤ. آئے ہو گھنٹہ کسی کو پرواہ نہیں، دنیا سے جاؤ گے گھنٹہ کسی کو پرواہ نہیں. 80% لوگ اسی طرح کر رہے. یہ لوگ صرف تماشا اور ویڈیو بنا سکتے ہیں کوئی بندہ ذلیل ہو. سمجھ آ رہی؟ تو سر میں آپ کو بعض مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کے بچپن میں ہی آپ کو ایک چیز اچیو کرنے کے لیے، جابس اچیو کرنے کے لیے ایک ضلالت ملی تھی، بچپن سے آپ بڑے ہوئے ہیں. یہاں پہ آپ جوائن ہوئے ہیں، آپ نے ایک ہی سوال کیا تھا مہینے کا کتنا ملے گا. یہ کیوں نہیں پوچھا کہ بھائی گھنٹوں میں کتنا ملے گا، سیکنڈوں میں کتنا ملے گا. آپ کو اکثر آپ نے ڈیلنگ کی ہے بندوں کے ساتھ، انہوں نے یہی بولا ہے کہ اگر میں لگا دیتا ہوں لیس پوسٹ مجھے مہینے میں کتنی ارننگ ہوگی. کیونکہ مائنڈ ہی سب کا سیٹ ہوا ہے سر. 90% لوگوں کا مائنڈ یہی سیٹ ہے کہ مہینے کے بعد ہی پیسہ ہوتا ہے، ڈیلی نہیں ملتے. کاروبار والے بندوں کو پتہ ہے کہ بھائی ڈیلی انکم ہوتی ہے نا. وہ جتنے بھی سر کاروبار والے ادھر بیٹھے ہیں نا، یقین مانو ان کا بائک بھی اپنا ہے، ان کا گھر بھی اپنا ہے، انہوں نے ماشاءاللہ کمیٹیاں بھی ڈالی ہوئی ہیں، اور ماشاءاللہ سادگی میں زندگی ان کی اچھی بسر ہو رہی ہے. اور جو جاب والے ہیں ساری کرانہ سٹور، ادھر آپ کے کھاتے لسٹ ہیں لمبی لمبی، گھیو چینی پتی مہینے کے بعد دیں گے. مہینہ گزر جاتا ہے پیسے سارے گئے، 10 دنوں میں پیسہ ختم جو آپ جابس کر رہے ہیں. اگلے دن آپ وزیر، اگلے دن آپ بکھاڑی ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کدھر جاتا ہے پیسہ. تو کام وہ کرو جس میں آپ کو خود فخر ہو اور دوسرا آپ کا قرضہ نہ ہو کسی کے اوپر. وہ کام کیسا جس کے اوپر آپ کے قرضے چل رہے ہیں؟ وہ کوئی کام ہے؟ مجھے بتائیں نا، وہ کام تو نہیں ہے. ساری زندگی قرضے اتارتے رہیں گے، باتیں سنتے رہیں گے. یہ آپ انسان، اللہ پاک نے خود کہا ہے کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنائے، میں نے جنات اور فرشتوں سے افضل. اور فرشتے ہر ٹائم سجدے میں ہے، سجود میں ہے، رکوع میں ہے، نور ہے، ان سے بھی افضل اللہ پاک نے کہا ہے. وہ جنات سر آگ سے بنے ہوئی ہیں، وہ کسی کی باڈی میں گھس کے کام کرا سکتے ہیں، ہر چیز کر سکتے ہیں. اب انسان کو اتنا اوپر درجہ کیوں دیا گیا؟ انسان اپنے پہ آئے نا تو جنات بھی انسان سے ڈرتا ہے جب اس کا نفس، ضمیر، دل، دماغ ایک جگہ پہ فوکس ہو تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. سمجھ آئی؟ وہ تب آتا ہے جب وہ بندہ اچھائی کی راہ پہ نکلتا ہے، وہ تب آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ہو تب، ٹھیک ہے. تو تب آتا ہے جب انسان کا ضمیر جاگ جائے کہ یار میں جاگ جاؤں. اب آپ سوئے پڑے ہو، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بچپن سے آپ کا مائنڈ ایسا سیٹ کرایا گیا ہے جس کی وجہ سے آپ اسی طرف. اب دیکھیں نا، میں بتاتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ یار میری شادی تب بھی ہوگی حلال، لیکن اب حرام. ہم مسلمانوں میں یہ بڑی مزے کی چیز ہے کہ حلال کی طرف جاتے ہیں کیونکہ ہماری پرورش حلال ہوئی ہے. اب دیکھیں نا، وہ کوئی نہیں کہتا کہ کوٹھے پہ جائیں غلط کام کریں، مل جاتے ہیں، لیکن نہیں کہتے ہیں یار ہم نے شادی کرنی ہے، نوکری کریں گے، چلو پھر چھوکری مل جائے گی، ٹھیک ہے. اب وہ بندہ جابس کرتا ہے، اس کی اچھی سیلری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 30-40 ہزار. پرائیویٹ نوکری ہوئے گی تو کوئی بیٹی نہیں دے گا، ایم ایل سی ملے گی اس کو. اگر سرکاری نوکری ہے تو بیٹی دے دیں. کیوں دیں گے؟ اس نے پتہ ہے کہ ہماری اگر یہ مر بھی جائے نا لڑکا، اس کی پینشن میری بیٹی کھاتی رہے گی. میں پوائنٹ سیدھی باتیں کرتا ہوں، میں غلط بات نہیں کرتا. آپ بولیں نا نہیں جی ایسا نہیں ہوتا، سر جی جھگیوں والے کیوں نہیں شادی کرتے آپ کے ساتھ؟ کریں نا، آپ جائیں ان کے گھر میں رشتہ طے کرنے، ادھر تو نہیں جائیں گے آپ کبھی بھی. تو پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. وہ بیٹی تب بھی دیتے ہیں کہ چلو جی پینشن ہوگی، ساڑی دھی بیمار ہو سی فری آف کاسٹ، ان کے آپریشن وغیرہ، دوائیاں، خرچے لٹن پٹن ملتا رہے گا. اور جب یہ مر جائے گا اس کی ماشاءاللہ جو سیلری ہوگی ہمیں ملتی رہے گی، اکٹھے پینشن بھی ہمیں ملتی رہے گی، ساری لائف سیٹ، ٹھیک ہے.
تو ماں باپ، ہر کوئی ماں باپ چاہتا ہے کہ ہماری بیٹی اچھے گھر میں جائے، کیونکہ وہ نازک سے پالتے ہیں. کل میری بیٹیاں بھی ہونی ہیں، ہم نے بھی یہی سوچ رکھنی ہے. سب نے یہی سوچ ہوتی ہے کہ اچھے گھر میں جائے. ہم نے جو ضلالت دیکھی ہماری بیٹی نہ دیکھے. ہر ماں باپ کا سپنا ہوتا ہے، وہ رونگ نہیں ہوتے، کوئی لالچی نہیں ہوتا. ہر کسی کے پیسے کے اوپر ہی ہوتا ہے فوکس. اب دیکھیں آپ کی سرکاری نوکری ہے سر، میں یقین سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ کی سرکاری نوکری ہونے کے باوجود بھی آپ ادھر ادھر کہہ رہے ہوں گے سر میں نے پیسے دے دو، میں یہ کام مطلب پھر تمہیں دے دوں گا، یہ دے دو میں پھر دے دوں گا سر. کیونکہ آپ کو میں بتا دوں کہ پرانے دور جو تھا نا، آپ کہتے تھے نا کہ ہمارے وڈیرے دادا ابو پردادا ابو، باتیں ہوتی ہوں گی گھر میں، دادا کماتا تھا، ہم سب بیٹے بیٹھ کے بیٹیاں بیٹھ کے گھر میں کھاتے تھے، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. پڑھ کے آتے تھے، ٹانگ اٹھا کے نا وہ 5 کھانے بنا کے نا وہ گیٹی پھینک کے تو وہ کھیلتے رہتے تھے، بنٹے کھیلتے، کنچے کھیلتے رہتے تھے، گلی ڈنڈا کھیلتے، کرکٹ کھیلتے رہتے تھے، آنکھ مچولی کھیلتے رہتے تھے. پتہ ہی نہیں ہوتا تھا پیسہ ہوتا کیا ہے. سر پرانے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ جو 5 روپے بھی 50 لاکھ روپے بنتے تھے اس دور میں. کیونکہ اس دور میں جو بندہ کماتا تھا نا، اتنوں کی وہ چیزیں نہیں تھی. وہ آنے چونیاں اٹھنیوں کے لحاظ سے کلو کلو کی چیزیں ملتی تھی. پا تو چھٹاکی کا نام ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ مینو پا دیتے، یہ مینو چھٹاکی دے دے. کلو، آدھا کلو، 5 کلو، یہی باتیں ہوتی تھی. اور وہ جو تول بھی ہوتے تھے یہ آج کل ڈیجیٹل نہیں ہوتے گنتی والے، وہ دوسرے تول ہوتے تھے، پتھروں والے ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، پرانے دور میں ہوتے تھے. بات کر رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اب بندے کی کمائی کی لحاظ سے وہ اس کی ارننگ کم ہے، اب وہ کماتا کم ہے لیکن اس کی اخراجات زیادہ ہیں. اخراجات اس بندے کے زیادہ ہیں. میرا ایک دوست ہے، کوٹھی ہے ماشاءاللہ اس کی اپنی، اس کا ڈیلی کا بچوں کا بتیجوں کا صرف 2000 روپے کی چیزیں ڈیلی لے کے جاتا ہے، صرف بچوں کے لیے، بتیجوں کے لیے. ہم مانیں گے 2000 ڈیلی کے. آپ کہتے ہیں 60,000 ہو ساڑھا گزارا چل جائے. سر آنے والے وقتوں میں 60 کیا 1 لاکھ بھی آپ کے لیے کم ہے، 2 لاکھ بھی کم ہے. میں لکھ کے دے رہا ہوں. کیونکہ ہر چیز جو ہے مہنگی ہو رہی ہے، آپ کی کمائی کم ہو رہی ہے. آپ کے سال کے بعد جو سرکاری نوکری کر رہا ہے یا پرائیویٹ کر رہا ہے، اس کا بونس بڑھتا ہے 1,500 2,000 3,000 چل 5,000 کا لے تو 35 ہے، اگلے سال میں 40,000 ہو جائے گی. مجھے بتائیں، ہر روز دن بدن چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. کیونکہ حکومت جو ہے جب چیزیں آتی ہے ٹیکس لگتا ہے. آتے ہیں نا بحری جہاز میں چیزیں آتی ہیں نا، پاکستان میں امپورٹ ہوتی ہیں تو وہاں پہ بہت ٹیکس لگتا ہے. اب آئی فون کے اوپر سجی 1 لاکھ روپے ٹیکس ہے، 90,000 سے 1 لاکھ روپے صرف آئی فون پہ ٹیکس ہے جو پاکستان میں آتا ہے، تبھی تو مہنگے ہیں. یہ تو آئی فون میں ہے کیا ایسی چیز، سمجھ آ گئی بات. تو ٹیکس مار دیتے ہیں حکومت کے. تو آپ کو چیزیں ہر چیز مہنگی مل رہی ہیں، آپ ٹینشن میں ہیں، کما بھی رہے ہیں، پیسہ پتہ نہیں جا رہا. تو سر اپنی کمائی کو بڑھانا پڑے گا آپ کو. وہ کمائی بڑھائیں گے کیسے سر؟ جابس کر کے. آپ سر جاب سے آپ کا کوئی کریئر نہیں ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جابس کو یہ ہے کہ آپ کو پکی مہینے کے بعد سیلری مل جائے گی، آپ کا بس جی 10 دن آپ بادشاہوں کی طرح گزاریں گے، 10 دن پھر اور وزیروں کی طرح، 10 دن پھر غلاموں کی طرح ادھر سے مانگ رہے ہوں گے، ادھر سے مانگ رہے ہوں، چل یار میرے سیلری آئے گی میں تجھے دے دوں گا. اور پھر جس سے لیتے ہیں پھر اس کو منہ بھی نہیں دکھا سکتے آپ، گھوم کے نا وہ راست سے گھوم جاتے ہیں آپ، یار اب میں کیا کروں، پیسے ہیں ہی نہیں، ادھر سے پکڑ کے ادھر دے دیے. کیونکہ آپ کو ایک مائنڈ سیٹ ہوا گیا ہے، آپ کو پتہ نہیں یار آپ کما سکتے ہو. ہم کما رہے ہیں تو آپ ہم سے 3 گنا زیادہ کما سکتے ہو. امتیاز کلو ہے نا ٹیم ایگل کا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس 1280 والا موبائل بھی نہیں تھا، ٹوٹا ہوا بٹن بھی ٹوٹے، اوپر ٹیپیں لپیٹی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، 5,000 کا میری جیب میں نوٹ تھا بہت پرانا، میں لوڈ کے لیے بھی جو ہے نہیں دیتا تھا. میں نے کہا یار یہ کھل گیا تو لگ جائیں گے. تو آج وہ ایک ہی دن کا 2-3 لاکھ کما رہے سر. ایک دن کا اس کی بہن کی شادی تھی، ماں نے صرف اس کو بولا امتیاز کر لو کا بیٹی کا جہیز 50 لاکھ روپے اے ٹی ایم سے نکال کے ماں کے ہاتھ رکھ کے میری بہن کو کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو خود کو محنتی بنانا پڑتا ہے. سر یہ دنیا بھی اس کو سلام کرتی ہے جس کی جیب میں پیسہ ہوتا ہے. سر آپ کہتے ہیں نا پیسہ کوئی چیز نہیں ہوتا، میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. سر آپ کا اگر ادھار ہے نا دودھ والے کے ساتھ، آپ جائیں کسی لڑکے کو بھیجیں، اسے بولیں کہ
جی آپ نے بھیجا ہے نا، اسے بولو میرا ذکر کر کے دودھ، وہ اسی ٹائم دودھ نہیں ڈال کے دے گا، وہ کہے گا صبر کا، اوروں کو چیزیں دے گا جو نقد والے ہیں، میں لکھ کے دیتا ہوں، آپ کو اسی ٹائم دودھ نہیں ملے گا، اوروں کو ملے گا جو نقد والے ہیں، آپ کو آدھا گھنٹہ ویٹ کرا کے وہ دے گا، یہ میں لکھ کے دے رہا ہوں، کی بات ہے۔ کیوں آپ مجبور ہیں؟ آپ کا مائنڈ سیٹ کیا گیا سر، اپنے مائنڈ سیٹ کو ختم کریں نا سر، آپ دنیا والوں کو خوش کرتے رہتے ہیں کہ میں جی بوس کو خوش کرتا رہوں، بوس پاس ناراض نہ ہوئے، میں نے نوکری تو نہ کڈے ہیں، اگلے سال میں نے پروموشن کر دے، بس نوکری کر رہے ہو، گھر والے یہ نہ کہ تانے نہ مارے، بیگم تانے نہ مارے، ٹھیک ہے سر، آپ خوش ہو نوکری جو کر رہے ہو، آپ خوش ہو نہیں ہو، میں لکھ کے دے تو نہیں ہو، کیوں؟ آپ کا دل کرتا ہے میں گھومنے جاؤں، آپ کا دل کرتا ہے یار میں یہ بھی چیز لوں، یہ آپ کا دل کرتا ہے میں وہ بھی لوں، لیکن آپ کہتے ہو یار میرے پاس پیسے ہی نہیں، غریب کو 10 روپے دینے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں، جی سر، آپ خوشی جو چاہتے ہو نا، جو اپنے دل سے چاہتے ہو، جو غریب کو آپ پیسے دیتے ہو نا، جمعے کا دن ہے نا، آپ غریبوں کو پیسے دو گے 10 روپے 20 روپے، جو خوشی ملتی ہے، جو سرور آتا ہے، وہ خوشی لینا چاہتے ہو نا، تو تجارت کرو، بشک فورس سے نہ کرو، تجارت کرو، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، تجارت کرنے سے آپ کو دل کو خوشی ہوگا، اللہ پاک آپ کو دینے والا بنائے گا، لینے والا نہیں۔ تو میں نے جو مسجد میں دعا مانگی تھی، یا اللہ مجھے دینے والا بنا، میں کہہ سکتا یا اللہ مینو گہری جاب لگا دے، یا اللہ مینو ₹1,00,000 والی جاب لگا دے، میری اللہ کہتا ہے کہ یا تمہاری بس یہی اوقات ہے، تو بڑا سوچو نا، میں دیتا ہوں، بڑا سوچو، میں نے تو یہی مانگا تھا کہ یا اللہ مجھے دینے والا بنا، لینے والا کسی کا نہ بنا، اور اتنا دے میں سمیٹ نہ سکوں، تو فور سے زندہ باد۔ تو سر دعا یہ مانگا کرے یا اللہ مجھے دینے والا بنا، جب آپ کی دینے والی کی سو ہوگی نا، تو دیو گے نا، اللہ پاک اور آپ کو رزق دے جائے گا، جتنا دو گے غریبوں کو اللہ آپ کو اور رزق دے گا، تو تب یہ ہوگا۔ اب دیکھیں نا، 4 میں آپ لوگ جوائن ہو گئے، اب 4 میں آتے سال ہی آپ کہتے ہیں نا میں کروڑ پتی بن جاؤں، آپ نے بننا ہے، آپ نے بننا ہے تو الفلاح بینک ہے، ماشاء اللہ میٹرو بینک ہے، الائٹ بینک ہے، فیصل بینک ہے، جا کے بینک لوٹیں، پھر کروڑ پتی بن جائیں گے جاتے جاتے، ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی چیز ہے اس کو پہلے سمجھنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے۔ اب بائک ہے نا سر، بائک بھی آپ نے پہلے دن آپ کے گھر میں آئی، آپ نے چلانا سیکھ لیا تھا، آپ گرے تھے، پیڈل مارتے رہے ہیں سائیکلوں کی طرح، آپ کو کلچ چھوڑنے کا نہیں پتا تھا، بائک بند ہو جاتی تھی، اب ماشاءاللہ ایک ٹائر کے اوپر بھی چلا لیتے ہیں بائک، ایکسپرٹ ہو گیا نا، تو ہر کام میں ایکسپرٹ ہونا پڑتا ہے، جو بھی آپ کام کریں نا۔ اب لڑکی ہیں نا ماشاءاللہ، ان کو روٹیاں تک نہیں پکانا آتی تھی، چائے تک نہیں پکانا آتی تھی، لیکن ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں، جلنے نہیں دیتی روٹی، سالن میں نمک چکھتی بھی نہیں ہے، پھر بھی ایکسپرٹ ہیں، پورا ہوتا ہے، نمک مرچیں سب پورا ہوتا ہے، کیوں؟ ایک روزمرہ کے کام کو ہر روز کرنے سے اس میں بندہ ایکسپرٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ لوگ یہاں پہ کیوں نہیں ایکسپرٹ ہوتے؟ کیونکہ آپ کو ڈر لگتا ہے، آپ کے ہاتھ پاؤں، آپ کا منہ، آپ کی زبان لٹکھرانے لگ پڑتی ہے، جس کی وجہ سے آپ آگے نہیں بڑھتے، آپ کہتے ہیں نہیں جی ہائے یار بندہ کیا کہہ دے، ڈر کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ گھر میں آپ کو سکلز نہیں دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسکول میں آپ کو سکل نہیں دیے جاتے، محلوں میں دوست یار آپ کو سکل نہیں دیتے، سکل سیکھنے کے لیے آپ کو اپنا اندر کا انسان جگانا پڑتا ہے۔ سر آپ کو میں بے شک سونے کے تخت پہ بھی بٹھا دوں نا، ٹھیک ہے، آپ نے کام کو نہیں کرنا جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں جگائیں گے۔ اب ہمارے ضمیر کیوں جاگے؟ میں اپنے آپ سے جو ہے 20-30 سال اوپر والی باتیں کیوں کرتا ہوں؟ میں بھی آپ کی طرح ینگ ہوں، میں کوئی نہیں ہوں کہ بڈھا ٹھیرا بندہ ہوں، یا میرے ساتھ جھڑیاں پڑی ہوئی ہیں، میں گنجا ہوں، میں ینگ، جو آپ فیلنگ لگتے سے اس سے 10 گنا میرے میں فیلنگ زیادہ ہے، لیکن ہر چیز انا، ضد، ایٹیٹیوڈ، فیلنگ، کھڑکی پن، ہر چیز سائڈ پہ کیا ہوا ہے۔ پیسہ کمائیں گے تو تب آپ نے اکثر اپنے دوستوں کو ایئرپورٹ پہ چھوڑنے گئے ہیں، آپ نے وہاں پہ دیکھا ہوگا کہ ایک بڈھا بندہ ہوگا، بڈھا، اس کے ساتھ جوان لڑکی، ایسے لگے گا اس کی بیٹی کی عمر ہے، لیکن اس کی بیگم ہوتی ہے۔ یہاں ہی سمجھ جائیں پاور آف منی، پیسہ کمائیں، یقین مانیں، آپ کے گھر میں آپ کی بیگم کے ساتھ بھی لڑائی نہیں ہوگی۔ ادھر ماشاءاللہ شادی شدہ حضرات بھی بیٹھے ہیں، لڑکیاں لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر آپ کے گھر میں لڑائی ہوتی ہے کہ بچوں کی فیس، دودھ کا بل، ادھر پیسے دو، ٹماٹر مکے پہنے، دھنیا مکا پیا، فلانی شے پیسے دو، ہسبینڈ لڑتا ہے، غصہ کرتا ہے کیونکہ باہر اس کو
ٹارگیٹ کیا گیا، اس کے اوپر لڑائیاں ہوتی ہیں، بوس کے ساتھ ہو گیا، لڑکوں کے ساتھ ہو، وہ گھر میں غصہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ ماں کہتی ہے دوائی مکی پئی، ماں کے ساتھ بھی لڑائیاں، بچے 10 روپے مانگو ان کو چپیڑیں پیسہ جو نہیں ہے، تو بعد لڑائیاں تب ہی ہوتی ہیں نا سر جب پیسہ نہیں ہوتا آپ کی جیب میں۔ سر آپ کے پاس، میری بیگم کے ساتھ لڑائی نہیں ہونی کیونکہ میرے پاس پیسے ہیں، سمجھ آ رہی ہے بات؟ پیسہ، اب دیکھیں نا فلم ایکٹر ہیں، یہ بڈھے کیوں نہیں ہوتے؟ امیتابھ بچن ہے نا، وہ 95 95 سال اس کی عمر ہونے والی ہے، دے تو ماشاء اللہ 45 تو بعد کھک بہن بندے منجی ناپ گینے ہائے 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 کر کے وہ اللہ نو پیرے 95 سال ایج ہے اس کی، اس نے اپنے ماشاء اللہ سر پہ نقلی بال وہ ٹرانسفر کرائے ہوئے 5 لاکھ روپے لگاتا۔ شاہ رخ خان ہے 60 سال کا ہونے والا ہے، جنگ دکھتے ہیں، کیوں دکھتے ہیں؟ پیسہ جو ہے نا مصیبت، اس کو دوست بنایا ہوا ہے، پیسہ جو ہے نا ماشاءاللہ یہ چیز اس کو دوست بنایا ہوا ہے۔ یہ دوست جب بن جاتا ہے نا، جو دوست بن جاتا ہے پتہ ہے کہ اس نے پیسے دینے، اب وہ فلم کرتے ہیں 1 سال کے بعد، لیکن انہوں نے جو جگہ پہ انویسٹ کی ہوئی ہے، ان کا برج خلیفہ جو ہے ادھر انویسٹ کیا ہوا ہے، ہر طرف ان کے برانڈز ہیں، ہر ایک چیز چلتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو پیسہ آ رہا ہے، وہ صرف اپنی فٹنس کے اوپر دھیان دیتے ہیں، بس صحت کے اوپر اپنی دھیان دیتے ہیں، بس پیسہ انہیں پتہ ہے ہمیں ملتا رہے گا، پیسہ وہ کمانے کا ان کو ذریعہ آ گیا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ پیسہ کمانے کا ہنر آپ کے پاس ہونا چاہیے، پیسہ جب تک نہیں کمائیں گے آپ تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب بکھاری بھی ہے نا، بکھاری اس کے پاس بھی ہنر ہے، یا اللہ کے نام پہ پیسے دے دو، میرا بیٹا یہ ہوا کرے، میرا وہ، اس کو بھی ہے۔ آپ کسی سے مانگے آپ کو کوئی پیسے، آپ کہتے ہیں نا فورس سے یہ بندے ہمارے ساتھ سر جی جوائن کیوں نہیں ہوتے، آپ کو بندے کو قائل کرنے کا طریقہ کار نہیں ہے۔ آپ کو جیسے یہاں پہ کلائنٹ ڈیلنگ ہے، ڈیل کریں گے تو وہ بندہ کہیں نہیں جائے گا، ہمارے پاس بندہ آتے کہیں نہیں جاتا، آپ کو بندے بلاک کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، کیونکہ آپ میں کمی ہے، وہ کمی کو پورا کرنا ہے نا آپ نے، آپ اپنے کمیوں کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اب آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ دیکھیں فورتھ سیج میں بندہ وہی کامیاب ہے جو اپنے غلطیاں پکڑتا ہے۔ آپ کہیں نہیں جی میری تو کوئی غلطی نہیں ہے، سر اگر آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے پھر آپ بزنس مین ہوتے ہیں اس ٹائم پہ، کیوں نہیں ہے؟ غلطیاں ہیں نا، آپ کے اندر کمیاں ہیں۔ آپ دیکھیں نا، میں آپ کو کی بات بتاؤں، آپ کی سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ میں زیادہ پاور ہے، الٹے ہاتھ میں سب سے زیادہ پاور ہے، لیکن ہم سیدھے ہاتھ سے کام کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ پاورفل ہے، لیکن الٹا ہاتھ زیادہ پاورفل ہے، لیکن الٹے ہاتھ سے 2 کلو وزن بھی نہیں اٹھایا جاتا، سیدھے ہاتھ سے 5 کلو وزن بھی اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ الٹے ہاتھ سے ہم کام نہیں کرتے۔ اسی طرح آپ کی خود کی مثال ہے، جو آپ کی غلطی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، جو ہمیں ٹھیک پن ہوتا ہے اس کو کہتے رہتے ہیں ٹھیک۔ آپ کو بولنے کا طریقہ ہے، بولتے رہیں گے 3 گھنٹے کی وائس سے 5 گھنٹے کا آپ لیکچر جھاڑتے رہیں گے، لیکن آپ کی باتوں میں وزن نہیں ہوگا۔ دیکھیں نا، وکیل، ڈاکٹر، ACP ہو گئے، جو بھی ہو گئے، ان کی بولنے کا انداز آپ نے کبھی چیک کیا؟ فضول بات نہیں کرتے، وزنی بات کرتے ہیں، وہ مسکرا کے ہلکی سی دھیمی مزاج میں بات کرتے ہیں، بندے کو سمجھ آ جاتی ہے۔ وہ ڈاکٹر آپ کو پوچھتا ہے بیٹا کیا حال ہے، ٹھیک ہو، اچھا آپ کو کیا مسئلہ ہوا ہے، اچھا کیا ہوا تھا، اچھا اچھا ایسے بولتے ہیں؟ نہیں، ہاں جی کیا کیا تکلیف ہے، اچھا چلیں، صحیح، ایسے بات کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ ہر ایک چیز اپنے باتوں میں وزن لاؤ، تب آئیں گی وزنی باتیں جب آپ اپنے اندر کا انسان جگائیں گے۔ آپ کو بچپن میں ٹارگٹ کیا گیا ہے، آپ کے وہ کیا کہتے ہیں جو بولنے کا ہوتا ہے کانفیڈنس لیول، وہ 0 ہے، اپنے کانفیڈنس لیول کو بڑھانا پڑتا ہے۔ جب تک آپ اپنے کانفیڈنس لیول کو بڑھائیں گے نہیں تو آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ آپ لوگوں کو بچپن سے لے کے ابھی تک، مطلب 20 سال، کسی کو 18 سال، کسی کو 25 سال، کسی کو 30 سال ہو گئے، یہاں پہ 2 مہینے میں ان کا میں ماشاءاللہ جو ہے کانفیڈنس لیول بلڈ نہیں کرا سکتا، کیونکہ پرانی محنتیں ہوئی ہوئی ہیں، تو میں کیسے کرا سکتا ہوں؟ اس لیے کہتا ہوں اپنے ضمیروں کو خود جگائیں۔ آپ سوئے پڑے، ہم کیوں جاگے پڑے؟ ہمیں پتہ ہے نا پیسہ ہے تو سب کچھ ہے۔ اب میں یہاں پہ وزنی بات کرنے لگا، پھر میٹنگ میں انشاءاللہ میں ایڈ کر دوں گا کہ دیکھیں نا، آپ بندہ کہتا ہے نا کہ حج پہ جو ہے نصیب سے ہوتا ہے، مانتا ہوں، لیکن سر پیسے سے ہوتا ہے، پیسے سے پاسپورٹ بنتا ہے، عمرہ ابھی 12 لاکھ کا ہوگی، حج عمرہ 15 لاکھ اتنے کا ہو گیا ویزا، پہلے آپ نے پاسپورٹ بنوانا ہے، پھر آپ کو پیسے ہوں گے تو آپ نے ماشاءاللہ جانا۔
پیسے ہوں گے کھنجورے بھی لیں گے، آب زمزم بھی لیں گے، پیسے ہوں گے واپس آئیں گے، گھر میں آئیں گے. یہ چیز بتا رہا ہوں آپ کو. ہر دور، اب دیکھو پرانا دور اخلاق کا تھا، یہ دور ہے پیسے کا. تو پیسے کے اوپر محنت کیوں نہیں کرتے؟ دوسروں کو دیکھتے رہتے، یار یہ دیکھ اس کا ناک بہتا تھا، شو شو کرتا رہتا تھا بچپن سے، اس کو ستھرا نوال بھی نہیں سیدھا کرنا آنے ہیں، جتنی کسی کی چلنا تو ماشاء اللہ ویخ اساں بھی پیچھے چھوڑے نا یار، اتنا پیسہ کمانا پہ ماشاء اللہ اس نے تو نصیب ہوں چنگے. اور یار نصیب کی بات ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں میرے نصیب اتنے بڑے ہیں نا، میں آپ کو کیا بتاؤں. میں جو چیز لیتا ہوں ہفتہ چلتی ہے خراب ہو جاتی ہے. میرے اتنے نصیب خراب ہے، میں نہیں کما رہا پیسے. نصیب کی بات نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے محنت کی. تو محنت کریں نا آپ محنت نہیں کرتے. آپ 2 دن 4 دن 5 دن 6 دن آپ محنت کرتے ہو، آپ کہتے ہو سر جی بندہ جوائن نہیں ہو رہا. بھائی 6 دن آپ نے کام کیا، آپ ادھر سیکھ رہے ہو، آپ کو سیکھنے کو مل رہا ہے، ہر ایک چیز آپ کو مل رہی ہے، تو آپ سیکھتے رہو نا. یہاں پہ کوئی کہہ رہا ہے کہ آج میٹنگ ہوگی، ہفتہ نہیں ہوگی جی، 5 دن کے بعد میٹنگ ہوگی جی، نہیں. ہر روز ٹائم ٹیبل کے اوپر میٹنگ دی جا رہی ہے، ہر روز آپ کو بتایا جا رہا ہے، تو آپ سیکھتے رہو. جیسے اسکول میں کلاسز لیتے تھے، آپ سیکھتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں. کلائنٹ کو ڈیل کرتے رہو. لکھ کے دیتا ہوں وہی بندے جو آپ کو اگنور کر رہے تھے، وہ کہیں گے پیسے پکڑ جوائن کرا دو. وہی آپ کے رشتے دار جو آپ کو ہاں مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے، یہ کون سا کام پکڑا ہوئے، وہی دوست جو آپ کو کہہ رہے تھے یہ سود ہے، حرام ہے، یہ ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ جوائن ہو جائیں گے. لیکن آپ کو خود کو محنتی بنانا پڑے گا. ابھی آپ اپنے دوست کے پاس جاؤ گے، وہ آپ پہ ہنسے گا، وہ کہے گا کتنا کمائے گی، تو یار یہ سارا فراڈ ہی پاپڑ گنڈے ہی بندے پھنساؤنا ہے کام ہی، چھوڑ سا. چلو چھوڑ دیتے ہیں لیفٹ سپورٹ. آپ کا دوست کیا کر رہے، ویلا پب جی کھیلتا ہے، بچیوں کے ساتھ گپے مارتا ہے، آوارہ ہے، سگریٹ پیتا ہے، ٹھیک ہو گیا، جاب کرتا ہے. اس کی سوچ، اس نے اپنے دماغ سے آپ کو ٹارگیٹ کیا. تو آپ دوسروں کو خوش کرتے رہیں گے، پھر وہی بات آگے. دوسروں کو خوش کرنے سے آپ کبھی خوش نہیں ہو سکتے. خوشی اس میں ہے جو آپ خود کام کرتے ہیں، جو مرضی کام ہو. ٹھیک ہے. اب ایک چائے والے کو بولو نا بھائی آپ اپنے چائے والا کام سے خوش ہو، وہ کہے گا الحمدللہ بیٹا میں بڑا خوش ہوں، ماشاءاللہ 1500 200 2000 دیہاڑی لگا لیتا ہوں، ماشاءاللہ وی آئی پی نظام چل رہا. اب ایک جاب والے کو وہ منہ چپا کر کے بولے گا بس یار گزارا چل رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہی چیز آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنی ذات کو خوش کرنا ہے. جب آپ اپنی ذات کو خوش کرو گے نا سر، میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں خود پہ کہ واقعی میں جو کام کر رہا ہوں میں 100% رائٹ ہوں. اب میں اوروں کے اوپر محنت کر رہا ہوں، میرے جیسے اور بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آگے کام کرنے مجھے خوشی ہو رہی ہے کیونکہ وہ خود کما رہے ہیں اور دوسروں کو کمانے کا طریقہ بتا رہے ہیں. خوشی ہوتی ہے یار میری محنت ضائع نہیں جا رہی، میرا علم کہیں ضائع نہیں جا رہا، غلط جگہ پہ میں اپنی جوانی ویسٹ نہیں کر رہا. اکثر عوام جو ہوتی ہے نا جوانی میں اپنی جو ماشاءاللہ غلط جگہ پہ جی ایف اے بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، فضول کاموں میں اپنی جوانیاں ویسٹ کر رہے ہیں. لیکن میری جوانی صحیح کام پہ لگ رہی، یہ پراؤڈ فیل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو آج کی میٹنگ میں اتنا ہی تھا. مجھے دعا میں یاد رکھیں میرے شہزادوں فی امان اللہ.